بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیہم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالمین۔ ولما سکت فی ایدیہم رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ چنانچہ یہ اصول ارشاد فرما دیتا گیا کہ جنانچہ اپنی بڑائی تکبر یا اپنے دانا ہونے دی بڑائی دا احساس پیدا ہو گیا نا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں ایسی سزا اللہ دی طرفوں ملتی ہے کہ بھلائی دا رستہ دسو تو انہوں توفیق نہیں ہوندی چلنے دی اور برائی والے پاسے دوڑ دین۔ یہ حشر جس ویلے موسیٰ علیہ السلام طور تے تشریف لے گئے تے جڑے وچ مفسد لوگ ہے قوم دے اور جڑے اگے مطالبے کر دے جی انہاں سانوں بھی کوئی شے بت بنا دیو، کوئی شے بنا دیو جس دی اسی عبادت کریے، انہاں نو ایسی گمراہی شیطان نے پا دیتا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ سامری نام دا ایک بندہ ہے جڑا اگے بھی جادو شادو نال شغف رکھدا ہے۔ جس ویلے فرعون غرق ہویا تے وہ آ کے کنارے بحر دے کنارے سمندر دے رک گیا تو جبرائیل امین گھوڑی تے سوار ہو کے اس دے گھوڑے دے کولوں گزرے تو گھوڑا گھوڑی پیچھے لگ کے سمندر وچ کود گیا، پیچھے سارے لشکر نو کودنا پیا۔ اس سامری اس ویلے تک کہ اتنے موجود ہے، اس نے وہ جبرائیل علیہ السلام دی گھوڑی دے پیر جتھے لگ دے زمین تے سبزہ اگاوندا ہے، اس نے اتھوں کوئی مٹی چاہ لے۔ جادو شادو دے سوچ لگا، سا عجیب گل لگی بھی عجب گل ہے یار، جتھے گھوڑی دا پیر ہوندا حیات پیدا اس نے مٹی جی چاہ لے۔ موسیٰ علیہ السلام تے وہ چلا لاندے رہے تور تے انہیں انہوں کو جڑے فرعونیاں دے زیورات سونا چاندی بنی اسرائیل جو انہوں دے خادم ہے ترشہ سنبھال دے نال لے آئے، اس نے اکٹھے کر کے تو وہ بھٹی جی بنا کے سارا سونا چاندی وچ پا کے گال کے تے گوسالہ جیا بچڑا جیا اس نے بنا دیتا اور وہ مٹی اس دے وچ پا دیتی۔ اس مٹی دی تاثیر صرف یہ کہ اس دے وچوں آواز آندی ہے، جس طرح ڈنگر بول دین اس طرح بولنے دی آواز اس چوں آندی۔ اتنے بھی بعض لوگوں نے بڑے زور زار لائے جی اس دے وچ انہیں کو سوراخ ایسے رکھے ہوا آندی تو اس نال آواز پیدا ہوندی، لیکن قرآن کریم نے جڑی گل دسی ہے کہ جس لئے موسیٰ علیہ السلام اس کو پوچھے وہ تمہیں کیا کیتا تو اس آکھا جی بس میرے کوئی غلطی ہو گئی کہ میں وہ مٹی لے لی سی من آثار رسول، اللہ دے فرشتے دے گھوڑے دے جتھے پیر لگ دے اتھوں میں مٹی لے لی سی، یہ میں گوسالہ جے بنا کے اسے مٹی پا دیتی۔ اگر اللہ قادر ہے اس طرح دی چیز ہو جائے تاکہ مشکل ہے، ہر چیز میں انسانی عقل نہ دیکھنا کو ضروری ہے۔ انسان دی اپنی پیدائش انسانی عقل چاہتی ہے کہ کس طرح اجزاء جمع ہو کے صلب بادر صلب پدر ویندن، پھر وہ شکم مادر ویندن، پھر کس طرح انسان بندا۔ یہ ساری چیزاں دی کوئی سائنسی توجیہ بچہ بننے دی تو تسی کر سکتے ہو، جڑے صلب پدر اجزاء دنیا تو متفرق جمع ہو رہے ہیں انہوں نے ترسیل کس طور رہی اس دی کی کرو گے توجیہ۔ لہذا قرآن تے اور نبی دی گل تے ایمان آنا شرط ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سائنس بھی اس میں منے۔ سائنس تے آج 14 صدیاں بعد بعض وہ حقائق تسلیم پہ کر دی جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے دسے۔ سو اس نو یہ گل
اس دے ذہن چ آ گئی، اس نے وہ بچڑا جہا بنا دیتا اور اس دے وچوں صرف آواز نکل دی اور آکھن لگا اے تہاڈا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خبر کتنے رہ گئے، نسیاں ڈھونڈن گئے تو وہ بھول گئے، یہ اتنے آ گیا، چنانچہ اس کی پوجا کرو۔ بنی اسرائیل دو حصے ہو گئے، ہارون علیہ السلام نے بھی آپ اپنی نیابت دے کے تو پیچھے اصلاح دا فریضہ دے کے تشریف لے گئے سن، انہوں نے منع کیتا، کچھ انہوں دے نال ہو گئے، کچھ اس کی پوجا کرنے لگ پے، سجدے کرنے لگ پے، اور وہ محض ایک جسم سی، جسدن لہو خوار، محض ایک سونے چاندی دا بنیا مجسمہ سی، اس چو ایک آواز نکل دی جس کا کوئی مقصد، کوئی مطلب، کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ایسے بے وقوف ہے، فرمایا وہ نہیں ویکھدے پے، ولا یکلمہم، انہاں دے نال گل بات نہیں کردے، میں اس چو ایک آواز بے معنی جی نکل دی جس طرح ڈنگراں دی آواز ہوندی ہے، انہاں دی نہ وہ گل سمجھدے نہ انہاں نوں کوئی گل سمجھا سکدے، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہاں نوں او کوئی ہدایت دا رستہ وکھا سکدا۔ یعنی معبود برحق تو وہ ہے جڑا بندے دی ہر فریاد سنے اور بنیادی طور تے پوری زندگی دے لاہ عمل اس دی حقیقی رہنمائی کر دے اور اس نو دس دے دنیا ایک وسیع کائنات ہے اللہ دی، بندہ ہوندا وہ کھ نہیں جاندا ہوندا، وہ پھر والدین کو سکھدا یا ماحول اور معاشرے کو سکھدا تو وہ معلومات کافی نہیں ہوندیاں کہ وہ ساری زندگی چسن رہنمائی دی ضرورت پیش نہ آئے، وہ محتاج ہوندا اس رہنمائی دا جیڑا زندگی دے حقائق اس تے کھول دے، وہ دی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے اور آخرت اور ابدی دائمی زندگی بھی، اور اے منصب ہوندا انبیاء علیہ السلام دا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے کولوں گلاں گھڑ کے نہیں دسدے، اللہ دی گل بندے تائیں پہنچاندے نے، اس واسطے بندے نو اللہ دی عبادت دا حکم دے دین، اپنی پرستش دا نہیں۔ ہن یہ دو چیزاں اتنے نہیں پائیاں گئیاں، نہ تو انہاں دی گل سندا سمجھدا، انہاں دے نال گل کردا، نہ انہاں دی رہنمائی کر سکدا، ایسے بے وقوف ہے۔ اتخذوہ، اس نے معبود بنا لیا، وکانو ظالمین، اور بہت ظلم وچ گرفتار، انہوں نے بڑی زیادتی کی، بڑا ناجائز اور ناروا رویہ اختیار کیتا اور بڑا غلط کام کیتا۔ فلما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ پھر بعد جس لیے انہاں تصدیق ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کا رد فرمایا، گل دسی، انہاں جس لیے اعتبار آ گیا، سمجھ آ گئی، داخل لگے بڑا ظلم ہو گیا، اساں تے بڑی زیادتی کی، اللہ پاک ساڈے تے رحم نہ کرے اور ساڈے گناہ معاف نہ کرے، تسی بہت خسارے جس۔ چنانچہ پھر انہیں توبہ کی تھی، پہلے سورہ بقرہ گزر چکا کہ اللہ نے حکم دے دیتا جڑے توبہ کردے، جنہیں سجدہ نہیں کیتا انہوں نے گردناں مارن، ہزاراں لوگ قتل ہوئے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی دعا تے معاف فرمایا کہ جڑے بچ گئے انہوں نے معاف کیتا، جڑے قتل ہو گئے انہوں نے شہادت کا درجہ دیتا، تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر یہ واقعہ پھر تاں جا کے انہوں نے جان چھٹی، فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ موسیٰ علیہ السلام جس لئے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے طور تے دس دیتا کہ موسیٰ کتاب تو میں تن دے دیتی لیکن تیری قوم نے تیرے نال اور میرے نال وفا نہیں کی، جا کے انہوں دا حال تک وہ بچڑے دی پوجا پہ کرتے نہیں۔ جس لئے واپس آئے تو سخت غصے چے، چونکہ انہوں اللہ پاک پھر آ کے انہوں تکیا تھا کہ وہ حال ہے، بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے دکھ بھی بڑا ہے، آصفہ بہت افسوس لگا کہ دیکھو انہوں لوگوں کس ذلت جو اللہ نے آزاد کیتا اور کس طرح انہوں میں فرعون دے پنجے استبداد جو کٹ کے سمندر دا سینہ چیر کے تے انہوں اتھے آزاد فضا چاہتا، اور اج آزاد انسان تے آزادی دا قدر نہ کر کے ایک بت دی غلامی اختیار پہ کرتے ہیں۔ کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی بہت آیا، افسوس بھی بہت ہوا، اور قال بیس مستخلفونی من بعدی، میرے بعد بھائی تساں چنگے رہے اور چنگی تساں میری عدم موجودگی دی وجہ تساں نے بہت برا کام کیتا اور تساں نے حق ادا نہیں کیتا، تساں بہت زیادتی کیتی، بہت برا کیتا۔ اجلتم امر ربکم، وہ تسی میرا انتظار تو کر دے، میں جی اللہ دی بارگاہ حاضر بیٹھو، اللہ کریم وعدہ فرمایا کہ تھانوں کتاب دے سا تو تسی کتاب دے انتظار تو کر دے، اللہ دے حکم دا آن دا انتظار تو کر دے، اس تو پہلے ہی تسی اس سامری دی آنکھیں لگ کے تو بت پرستی مصروف ہو گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، غصے نال او الواح مبارک تورات دیاں بھی سٹ پائیاں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ہارون علیہ السلام نے سر دیا بالا جو نپ لیا اور وہاں جھٹکے دیتے کہ تسی کی کر دے رہے ہو، یعنی اتنے ناراض ہوئے، اس قدر غصہ آیا
کہ ہارون علیہ السلام نے بھی سخت ناراض ہوئے اور بالا چو نپ لیا. قال ابن اما ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی. انہوں نے عرض کی تھی کہ میرے بھائی انہوں نے تکڑے تکڑے بندے اس پاسے ہو گئے تو میں نے انہیں کمزور سمجھ کے دیا اور یہ تو میں نے قتل کرنے دے در پائے تو میں نے قتل کر دینا چاہتے بھی سانو بت پرستی تو منع کیوں کردا تو تسی میں انہوں دے نال نہ رہو. میں جڑا میرے وس آیا میں نے بڑا منع کیتا لیکن یہ تو اتنے بڑک اٹھے کہ میرے قتل دے در پائے گئے ہو گئے. ولا تشمت بھی الاعداء. ہوں دشمنوں میرے تے نہ ہسو تسی میرے بال پٹو گے داڑھی پٹو گے. یہ جنا بت پرستی کی میں انہوں منع کرتا اسے ویک کیوں ہستے پے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. اور انہاں ظالماں نہ میرا شمار نہ کرو. میں تیرا بڑا منع حتی الامکان میں اپنی جان دے رزق تک انہاں نال کوشش اور محنت کیتی لیکن انہوں نے بدبختی اور بے نصیبی نے گھیر لیا اور میرے تے قتل دے در پے ہو گئے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قال رب اغفر لی ولی اخی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میں نو بھی بخش دے میرے بھائی نو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک. سانو اپنی رحمت داخل فرما. وانت ارحم الراحمین. کہ تو ہی بہت بڑا رحم کرنے والا. دعا دا طریقہ بھی قرآن کریم نے سکھایا کہ کسے واسطے دعا کر دیو نا تو پہلے اپنے آپ نو بھی شامل رکھو. موسیٰ علیہ السلام تو طور تھے اور ناراض ہوندے پہ ہارون علیہ السلام کہ تواڈے سامنے بت پرستی ہوندی رہی تسی روک نہ سکے تو دعا تو ہارون علیہ السلام واسطے منگنی لیکن پہلے آپ نے وقال رب اغفر لی. اے اللہ مینوں معاف کر. کسے واسطے بھی دعا کیتی جائے تو اپنے آپ بھی شامل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ مستغنی نہیں اللہ تو منگنے تو اور کوئی بھی بندہ ہر بندہ محتاج ہے اللہ دا. لہذا اگر لوگوں واسطے دعا کر دو لوگ نیک سے میرے واسطے دعا کرو نہ اپنے آپ پہلے شامل کرو کہ اللہ میں بھی تیرا عاجز بندہ میرے تے بھی رحم فرما اپنی اس مخلوق تے بھی رحم فرما. اپنے نو بندہ باہر رکھ لے تو اسے کہ بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہوا نا اس تو منع فرمایا. اور طریقے پیغمبر ہی دسیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ میں نو بخش دے میرے بھائی نو بخش دے اور سانو اپنی رحمت داخل فرما کہ تو سب تو بڑا رحم کرنے والا. ان اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیات الدنیا وکذالک نجزی المفترین. اور جنہاں نے بچڑے دی پوجا کیتی ہے انہاں نو اللہ دا غضب ہوے گا انہاں تے اور آخرت تو بھی محروم ہو سن وذلۃ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی بھی ذلیل ہو سن وکذالک نجزی المفترین. جڑا اللہ تے جھوٹ بنے اس نو اے سزا ملتی. مفسرین کرام نے تے لکھا کہ دین دے نا تے بدعت و رسومات جاری کرنا اور اس دی آڑ لوگوں کو پیسے لینا اور اس دی آڑ اپنی وڈائی بنا کے بہرانا اور لوگوں کو گوڈے چمانا اور پیروں تے ہاتھ لوانا اور ہاتھ چمانا یہ ساری چیزاں اسی طرح وہ جرم ہے جڑا بنی اسرائیل نے کیتا ہے. یعنی عالم دا مطلب دین جوڑ کے دسنا نہیں. عالم دا مطلب ہے جڑا دین اس کو پہنچا حضور دی گل اگے پہنچانا اپنے کو دسنا نہیں. مذہبی جڑے پیشوان انہوں نے ایک کام نہیں کہ لوگاں رسومات بنا کے انہیں مبتلا کر دیں بلکہ وہ امیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اطلاع دے قرآن دی خبر دے کہ قرآن و سنت نو اگے پہنچان اور اس کے مطابق لوگوں عمل دی تلقین کر. جڑے اس طرح نہیں کرتے اور اپنی گلاں بنا کے اگے پھیلا معاشرے تک لو دنیاوی ذلت بھی انہاں تے ہوندی مغربی معاشرہ جڑا جنہاں اللہ دے قوانین دی تردید کر کے اپنے نظام بنایا سب اس کی بہترین مثال ہے کہ نہ انہاں کول کو آبرو نہ دی شے رہ گئی ہے نہ انہاں کول آخرت ہے. دنیا بھی ذلت انہاں دا مقدر ہے. کوئی حد کوئی ادب کوئی احترام کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. اس تو بڑی ذلت اور کیڑی ہوندی اور آخرت دی عذاب او وکھرے. جڑے لوگ بھی اللہ تے افتراء کر دیں اللہ دے نبی تے افتراء کر دیں یعنی جھوٹیاں رسماں بنا کے انہوں آکھنا اے دین ہے اے افتراء ہے. جھوٹ جوڑ کے آکھنا بدعت رسومات خرافات اے جڑے ڈھول ڈھمکے پا کے گلا جہار پا کے بھنگڑے پہ مار دے ہوندے وال پھنڈائے چرس پہ پیندے ہوندے یہ کیڑا دین ہے. قرآن نے اللہ دے رسول نے تو اس کا حکم نہیں دیتا. ہوں اس نو ثواب سمجھ کے اور اس نو باعث برکت سمجھ کے جس لئے کیتا ویندا تو یہ افطراء علی اللہ ویندا اور ایک تو توبہ دی توفیق سلب ہو ویندی آخرت دا عمل کرنے دی توفیق نہیں ملتی دنیا تے بھی یہ لوگ ذلیل ہو ویندے.
والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد، ہاں وہ گناہ گار جنہاں کو گناہ تو ہو گیا لیکن پھر انہوں نے احساس ہو جائے اور اس تو بعد وہ توبہ کرن وآمنوا، اور توبہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول دی گل نو من لین، یعنی اس تے یقین بھی کرن، ایمان بھی لے آن اور عمل بھی کرن۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تہاڈا رب اس تو بعد بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی کوئی جتنا جرم بھی کر بیٹھا توبہ کا دروازہ تو کھلا، ہاں اگر اس دے جرائم ہی ایسے ان کی توبہ دی توفیق سلب ہو گئی تھی تو پھر اس کی بدبختی اس نے اپنا دروازہ آپ بند کر لیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ توبہ کا دروازہ کھلا، لیکن بعض جرائم بنی اسرائیل نو بھی توبہ تو نصیب ہو گئی، اگرچہ قتل ہونا پیا، اوکھا ہونا پیا، لیکن اللہ نے معاف فرما دیتا۔ اللہ دے دو نبی موجود ہے، انہاں دی برکات نال انہاں نوں توبہ تو نصیب ہو گئی اور اپنی اصلاح بھی نہ کر لی۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام دا جس لئے غصہ ٹھنڈا ہویا انہاں تورات دی الواح اٹھا لیاں۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اس دے وچ ہدایت ہے، یعنی ہر کتاب کا ایک خاصا، جیسا میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ پوری رہنمائی فرما دی اپنے مننے والے دی۔ ہدا ہوندی ہے صحیح ترین طریقہ کسی بھی کام نو کرنے دا، تو پوری زندگی دا صحیح ترین لائے عمل کتاب وچ موجود ہوندا۔ ورحمہ، اور اللہ دی رحمت اس تے مزید ہوندی ہے کہ اس تے ایمان آنے نہ بھی رحمت نازل ہوندی اور عمل کرنے نال ہر عمل تے بے شمار رحمت نصیب ہوندیاں۔ للذین هم لربهم یرہبون، یہ انہاں لوگوں واسطے جڑے اللہ دی عظمت دا اقرار کر لیندے اور اپنی کمزوری دا ادراک کر لیندے اور اللہ دی ناراضگی تو ڈردے، اللہ دی رضا دے کم کرنا چاہتے ہیں۔ ان جس میں ایک گل ہو گئی تو ایک نواں سوال کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل آکھن لگی جی سانوں کیا پتہ بھئی یہ تسی جڑا لکھ پڑھ کے لیا ہے یہ اللہ دی کلام ہے، اللہ نے یا کہی دا کیا پتہ؟ لو جی نواں تماشا ہو گیا۔ ہوں بھی کیا کیتا جائے؟ سانو جی اسی سانو نال لے جاؤ، سانو کلام سنا۔ چنانچہ 70 بندے انہاں 12 قبائل چو جڑے معتبر سفید پوش ہے وہ چنے گئے، جی اے بندے نال لے جاؤ، اے سنن اللہ دا کلام، سانو آ کے دسن اللہ کریم آدھا پیا بھئی کتاب میں ہی دیتی اور حق کش من لے سن۔ وہ بندے بھی آخر بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی لے کے موسیٰ علیہ السلام میری بارگاہ حاضری واسطے انہوں نال لے کے آگے دور تھے۔ جسے اتھے آئے تے آکھیا بھی تسی وضو کرو اور معدب ہو کے تیاتی صورت بیٹھو، مراقبہ کرو، میں اللہ کو دعا کرنا کہ اپنا کلام تو بھی سنا دے اور تاڑے جو استعداد پیدا کر دے کلام الہی سن سکو۔ تو نہ آکھیا گل ہے موسیٰ بھی اگر آواز آئی اور اسا سن لئی تو ایسا ویکھے نہیں آواز کس لیے تو کیا پتا اللہ گل پہ کرتا یا کوئی جن گل پہ کرتا یا کوئی شیطان گل پہ، سن کیا پتا کون گل پہ کرتا؟ یہ تو تاں گل ہے کہ اللہ ساڑے روبرو ہوئے اور ساڑنا گل کرے سانو دسے پھر تو گل ہوئی۔ پہلی گل تے انہوں دا اے مطالبہ کہ موسیٰ علیہ السلام دی طرح سانو کلام الہی سنائی دیتا جائے، یہ گستاخی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے اول العزم رسول ہے، انہوں دے وجود اور انہوں دے روح اور انہوں دے قلب اطہر اور انہوں دے مبارک وجود اللہ نے استعداد رکھی کلام الہی سننے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہی سن دے لیکن کوئی دوسرا صحابی بڑے تو بڑا بھی اس آواز میں سن نہیں سکتے، جڑی استعداد نبی جو دی غیر نبی تو نہیں ہوندی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جڑا کلام سن دے نہ کوئی نہیں سی سن سکنا، سارے نبی تو نہیں ہے یا پھر سارے نو اللہ نبوت دینا تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نبوت دیتی، انہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ مجبور کیتا تو نال لے آئے۔ ممکن ہے اللہ کریم کوئی کرامت کوئی معجزہ انہوں نے دکھا دینا انہوں نے یقین دہانی واسطے، لیکن اتھے آ کے انہوں نے مطالبہ اور بات گیا، وہ آکھنے لگے یہ خالی آواز سن کے تے اسی من لئیے کیا پتا آواز کس دی، اللہ ساڑھے روبرو ہو کے ساڑھے نہ گل کرے نہ۔ انہیں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس تے بجلی دا کڑکا پیا، اخذتم الرجفت، انہوں نے بجلی دا کڑکا پہ اور نابود ہو گئے، پتہ ہی نہ لگا کدے گئے تو کدے نہیں، اس نے جلا کے راکھ کر کے مٹی ملا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ، قال موسیٰ
لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، یا اللہ میں بھی تیرا ایک بندہ، تو چاہتا تو میں نو بھی موت دے دینا، ہلاک کر دینا، انہوں نے بھی اتنے ہونے تو پہلے موت دینا، تو ہر چیز تے قادر ہوں۔ ہوں تو یا اللہ تماشا یہ بن گیا بہتے بنی اسرائیل اس قوم نو تو جاننا، میں اتوں بندے نال لے کے آیا، میں واپس گیا، انہوں نے آخنا جی بجائے کلام الہی سنانے دے انہوں نے کسی پہاڑی تو دھکا دیا، انہوں نے کسی ایسے وادی لے گئے، وہ دلدل غرق ہو گئے یا دریا غرق ہو گئے یا پہاڑ تو ڈھہ کے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں لے گئے بھئی یہ کتاب دے گواہ ہو، بجائے انہوں گواہ بناؤں دے انہوں قتل کر کے واپس آ گئے۔ یا اللہ اس مصیبت تو میں بچا، اتولکنا بما فعل السفہاء من، آیت بے وقوف ہے، انہیں عقل نہیں ہے، انہاں دی جہالت دی وجہ تو میں نو ہلاکت یا اللہ نہ پا، ان الا فتنتک، یہ بھی تیری بہت بڑی آزمائش ہے، تو دلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء، آزمائش دے نتیجے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ ہدایت پا گئے، جنہاں دا معاملہ تیرے نال درست ہوندا انہوں تو ہدایت دے دینا، جنہاں دا معاملہ تیرے نال درست نہیں ہوندا وہ گمراہ ہو گئے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یا اللہ تو ساڈا مددگار ہے، سانو بخش دے، ساڈے تے رحم کر کہ تیرے جیسا بخشنے والا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ انہوں زندگی دے، انہاں تے موت مسلط نہ کر، اے میرے واسطے بڑی آزمائش بن رسی، لہذا اے بھی ایک قاعدہ شرعی کہ دنیا تے فتنے تو بندہ پناہ منگے اللہ دی، اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو آزمائش آج نہ پائے، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھ کے دلیر نہ ہو جائے کہ میں آزمائش کٹ نہیں، اللہ کو اللہ دا اول العزم رسول اللہ تو آزمائش تو اللہ دی پناہ پہ منگدا، اس واسطے آزمائشاں تو بھی اللہ دی پناہ منگنی چاہیے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ میں بدنام کرنگے کہ انہاں قتل کر کے آ گیا، انہوں زندگی دے، چنانچہ اللہ پاک نے دوبارہ انہوں زندہ کر دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہوں دی اپنی سب دی بخشش واسطے دعا کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔